اور اب کچھ اہم قومی خبریں بھی۔ پی ایم نریندر مودی کا یورپ کا دورہ آج۔ پی ایم جرمنی، ڈنمارک اور فرانس کا کریں گے دورہ۔ برلن میں ہند جرمنی IGC میٹنگ میں کریں گے شرکت۔ نئے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی عوام کو لگی مہنگائی کی مار۔ کمرشل LPG سلنڈر 100 روپے سے زیادہ کا ہوا اضافہ۔ گھریلو LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں۔ ملک بھر میں 3,324 کورونا کے نئے معاملے درج۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40 لوگوں کی ہوئی ہلاکت۔ 2,800 سے زائد افراد شفایاب۔ دہلی سمیت شمالی ہند میں گرمی کی شدید لہر۔ دہلی اور اطراف کے علاقوں میں اورنج الرٹ جاری۔ لو سے بچنے کے لیے عوام کو احتیاط برتنے کی اپیل۔ نہیں نظر آیا شوال کا چاند۔ بیشتر ریاستوں سے رؤیت ہلال کمیٹی نے کی تصدیق۔ 3 مئی کو ہوگی اب عید۔ بازاروں میں اس سال نظر آ رہی ہے عید کی رونق، لیکن مہنگائی کا اثر بھی لوگوں کی جیبوں پر پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ غریبوں کے گھر خوشیوں سے خالی۔ 2 سال سے کورونا کی وجہ سے عید نہ منانے والے مسلمان اس مرتبہ بڑے پیمانے پر خریداری میں مصروف، لیکن غریبوں کی شاپنگ نہیں۔ عید کی آمد کے موقع پر بھی مساجد کمیٹی کے ائمہ اور مؤذنین تنخواہوں سے محروم۔ MP میں تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہونے سے ائمہ اور مؤذنین کی عید کی خوشیوں کا رنگ پھیکا۔ مساجد کمیٹی کے انچارج سیکرٹری یاسر عرفات کا بیان۔ ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں کو لے کر محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود کو بھیجا جا چکا ہے پرپوزل۔ محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود سے گرانٹ جاری نہ ہونے کے سبب ابھی تک جاری نہیں ہو سکی ان کی تنخواہیں۔ گرانٹ جاری ہوتے ہی ائمہ اور مؤذنین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی تنخواہیں۔ علی گڑھ میں AMU طلبہ نے کی خدمت خلق۔ مستحق افراد کو تقسیم کیے کھانے کے پیکٹ۔ ماہ رمضان میں کیے جاتے ہیں ایسے ہی فلاحی کام۔ بنگلورو میں بھی نظر آئیں عید الفطر کی خوشیاں۔ شانتی نگر میں 20,000 خاندانوں میں عید راشن کٹس کی تقسیم۔ مقامی MLA NA حارث کی پہل، بلا لحاظ مذہب و ملت عید کٹس کی تقسیم۔ امراوتی میں کئی علاقوں میں سوئیوں کی دکانیں سجی۔ دکانوں پر حیدرآباد کی خاص سوئیوں کو لوگ کر رہے ہیں بے حد پسند۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سوئیوں کی بڑی مانگ۔ دکانداروں کے مطابق پچھلے 2 سال عید پر کورونا کا سایہ رہا، لیکن رواں سال سوئیوں کی خریداری بڑے پیمانے پر۔ کرناٹک میں حکومت نے 2 مئی کو عید الفطر کی چھٹی کا اعلان کیا ہے، جبکہ 3 مئی کو بسو جینتی کی مناسبت سے تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ ماہ رمضان کے دوران اتحاد کی شاندار مثال۔ بنگلورو میں مسجد معمور میں افطار کے دسترخوان پر سکھ بھائی مدعو۔ مسجد معمور کی کمیٹی نے سکھ بھائیوں کو مسجد میں آ کر ان کے افطار میں شامل ہونے کی دی تھی دعوت۔ سابق IAS آفیسر چرنجیوی سنگھ کی صدارت میں سکھوں کا ایک وفد مسجد میں حاضر ہوئے، افطار میں شامل ہوا اور مغرب کی نماز کی صفوں میں بھی موجود رہا، اور یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر امن پسندوں، محبت کے پروانوں، دوستی بھائی چارگی کے حامیوں کا دل مخمور ہوا۔ فاروق آباد کی جامع مسجد میں تراویح میں ایک قرآن کی تکمیل۔ جامع مسجد کے امام معظم علی نے اپنے خطاب میں لوگوں سے توبہ استغفار کرنے کی تلقین۔ میرٹھ میں غیر قانونی قبضے اور تعمیرات پر چلا MDA کا بلڈوزر۔ بڑے پیمانے پر ہوئی انہدام کی کارروائی۔ ہسٹری شیٹر اکبر بنجارہ کے غیر قانونی کمپلیکس کو کیا گیا منہدم۔ مہم کے دوران بڑی تعداد میں پولیس فورس کے ساتھ ضلع انتظامیہ اور MDA کے افسران عملہ رہا موجود۔ افسران کے مطابق غیر قانونی قبضوں اور تعمیرات کی پہچان کر کے ابھی آگے بھی یہ مہم جاری۔ BJP منظم طریقے سے نفرت کی سیاست کو دے رہی ہے بڑھاوا۔ MIM کے قومی سربراہ اسدین اویسی کا BJP پر الزام، کہا مسلمانوں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے بلڈوزر کا قانون کیا جا رہا ہے نافذ۔ اسدین اویسی نے BJP پر الزام عائد کیا کہ اسے دستور ہند پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے مسلمانوں کو اجتماعی سزا دینے کے لیے بلڈوزر کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے۔
MIM صدر نے اسے ملک کے مستقبل کے لیے خطرے سے کیا تعبیر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور BJP کی خاموشی سے نفرت کو مل رہا ہے بڑھاوا، لا قانونیت کے رجحان میں تشویشناک اضافہ، ملک اور قوم کے حق میں ہرگز نہیں۔ اسدالدین اویسی نے وزیراعظم نریندر مودی کی خاموشی پر اٹھائے سوال۔ کسی بھی ذمہ دار عوامی نمائندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کریں۔ نونیت رانا کے معاملے میں جو بھی ہوا وہ غلط نہیں ہے، لیکن ایسی ہی حرکت کوئی مسلمان یا میں یا امتیاز جلیل کرتے تو ہم پر گولی چلا دی جاتی۔ ان تمام باتوں کا اظہار MIM صدر اسدالدین اویسی نے کیا۔ یوم مزدور پر بھی مزدور ہوئے مایوس، بھوپال میں یوم مزدور پر بھی مزدور ہوئے مایوسی کا شکار۔ مزدوروں کے ٹھہرنے اور بیٹھنے کے لیے نہیں ہے کسی شیڈ کا انتظام، حکومت کی عدم توجہی سے مزدور ناراض۔ علی گڑھ میں پانی کی ناقص سپلائی سے یہاں کے لوگ بے حد پریشان، بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں لوگ، کئی علاقوں میں نہیں ہو رہی ہے پانی کی سپلائی۔ غازی آباد کے مودی نگر تھانہ علاقے میں ایک بزرگ کی ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے گئی جان، رشتہ داروں نے اسپتال کے باہر کیا جم کر ہنگامہ، لواحقین کا الزام ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے گئی ہے بزرگ کی جان۔ علی گڑھ میں تھانہ کوآرسی اور سول لائن علاقے میں مراد آباد بائی پاس پر بے قابو ٹرک نے کئی لوگوں کو کچلا، حادثے میں 4 لوگوں کی موقع پر موت، 10 سے زیادہ زخمی۔ پولیس نے ٹرک کو سیز کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کیا، پولیس نے 4 لوگوں کی موت کی تصدیق کی، کئی نازک حالت میں، مقامی لوگ مرنے والوں کی تعداد بتا رہے ہیں کہیں زیادہ۔ مہاراشٹر حکومت نے راج ٹھاکرے کو کن وجوہات کی بنا پر جلسے کی دی اجازت، MIM سربراہ اسدالدین اویسی کا وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے سوال، MP امتیاز جلیل نے جلسے کے مقام پر اٹھائے سوال۔ کانگریس لیڈر مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ دگ وجے سنگھ کے ذریعے دیے گئے بیان پر سیاست جاری، سابق CM دگ وجے سنگھ نے اپنے ایک بیان میں کہا، غریب مسلم لڑکوں کو پیسے دے کر BJP خود پتھر پھینکواتی ہے۔ اور دگ وجے سنگھ کے اس بیان پر مدھیہ پردیش سنیوکت مورچہ کے صدر شمس الحسن نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا، ان کا کہنا ہے دگ وجے سنگھ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو کر رہے ہیں بدنام۔ روس کے تازہ حملوں میں اڈیشہ شہر کا ایئرپورٹ تباہ، یوکرین نے اپنے تازہ بیان میں 23 سے زائد روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا کیا دعویٰ۔